أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 29 پارے کی سورہ نوح آج شروع ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اس صورت میں کافی تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نوح ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا۔ نوحا الی قومی، نوح کو ان کے قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان انذر قومک، کہ اپنے قوم کو خبردار کریں۔ انذر معنی ڈرائیں۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ عذاب کے آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو ڈرائیں اور ہوشیار کر دیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو عذاب نہ آ جائے۔ جیسے بیماری کے آنے سے پہلے ڈاکٹر بیماری والی چیزوں سے ڈراتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ بیماری آ کر تمہیں لگ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب الہی سے بچنے کی تدبیر بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو سمجھائیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ڈرائیں، اپنی قوم سے کہنے لگے انی لکم نذیر مبین، میں ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں، یعنی بالکل سیدھی سیدھی صاف باتیں کر کے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرا رہا ہوں۔ اس کے نام ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا پیارا پیغام دیا ہے، ذرا دیکھیں 3 الفاظوں میں ہے یہ پیغام۔ پہلا کام ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا پیغام واتقوہ، تقوی اختیار کریں۔ تیسرا پیغام واطیعون، اور میری اطاعت کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے، قوم اور امتیوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے اپنے نبیوں کی اطاعت کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کتنی صاف ہے، کتنی واضح ہے اور کتنی آسان ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، واتقوا، تقوی اختیار کرنا ہے، واطیعون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ پیغام اللہ کا ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس پیغام پر عمل کریں گے، 3 پیغام ہیں نا اللہ کی طرف سے، عبادت، تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اس پیغام پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھیں گے، یعنی دنیا میں تم اللہ کی عبادت اور اطاعت کی برکت سے جیتے رہو گے۔
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر مؤخر نہیں ہوتا، یعنی جب موت کا وقت آ جائے لا یؤخر، پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ ان اجل اللہ، اجل جب کسی کی اجل یعنی موت کا وقت آ جائے تو لا یؤخر، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت، تقوی، اطاعت رسول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہاری زندگی میں برکت ڈال دیں گے۔ انسان کی زندگی میں برکت اور زندگی جو لمبی ملتی ہے وہ نیکیوں سے ملتی ہے، گناہوں سے زندگی گھٹتی ہے، گناہوں سے زندگی اس کی برکت گھٹ جاتی ہے، بیماریاں لگ کر جلدی مر جاتا ہے، اور نیکی اور تقوی سے زندگی بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عمر میں بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں نیکی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدعاء، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ موت کو کوئی چیز نہیں ڈالتی، یعنی اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے، جو فیصلہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ڈال سکتی سوائے دعا کے۔ تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہے، برا لکھا ہوا ہے، کوئی بری چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ پیش آنا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نیکی کرے گا تو وہ چیز سے ہی بچ جائے گا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹالتی ہے، روکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اور دوسرا حدیث کا جملہ ہے اسی حدیث کا کہ اگر زندگی میں عمر میں برکت ہوتی ہے تو وہ نیکی سے ہوتی ہے، نیک کاموں سے، نیک اعمال سے، عبادتوں سے، تقوی سے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے سے زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی جو ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندگی تو اس کی اتنی ہے 60 سال، تقدیر میں لکھا ہے زندگی تو اس کی ہے 60 سال، لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ فلاں نیکی کرے گا تو اس کی زندگی 65 سال کر دی جائے گی، اگر یہ فلاں نیک کا مثال والدین کی خدمت کرے گا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، رشتہ داریوں کو جوڑے گا تو اس کی زندگی 60 کی 70 کر دی جائے گی۔ تو زندگی، موت وہ تو ایک مقررہ وقت ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ اتنی زندگی، اتنی اس وقت اس کی موت آنی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نیک عمل کرے گا تو اس نیکی سے اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ تو وہی حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر کو اگر کوئی چیز بڑھاتی ہے، زندگی کو اگر کوئی چیز بڑھاتی ہے تو وہ نیکی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم نیکی کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھیں گے، زندگی دیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے۔ انی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ربی، ربی اے میرے رب، انی دعوت قومی، ترجمہ سنیں، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، دعوت دی ہے قومی، اپنی قوم کو، کب؟ لیل رات، نہار دن، یعنی دن رات حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو زندگی تھی وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ان کی عمر تھی 950 سال۔ ویسے ان کی قوم میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں عمریں اتنی لمبی نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت لمبی عمر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک نسل ان کے سامنے آئی، اس کو سمجھایا، وہ نسل چلی گئی، ان کے بیٹے آئے، وہ بڑے ہوئے، ان کو سمجھایا، وہ نسل چلی گئی، انہوں نے نہیں مانا، تیسری نسل آئی، ان کو سمجھایا، انہوں نے بھی مانا، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، یعنی 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ اگر ہم 40 سال بچپن کم جوانی کے نکال دیں تو 900 سال تو بن گئے، عمر تھی 950 سال،
تو 900 سال حضرت نوح علیہ السلام رات دن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رات دن اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. اور قوم اتنی ظالم تھی، احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کپڑوں میں لپیٹ دیا کرتے تھے، کپڑوں میں منہ لپیٹ کر مارا کرتے تھے، یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. قوم یہ سمجھتی تھی یہ مر گئے، چلے جاتے تھے، پھر ان کو ہوش آتا تھا، پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نکلتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اے اللہ میری قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. یعنی بدعا نہیں دیتے تھے، اللہ میری قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں، سمجھاتے رہتے. 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اس طرح اپنی قوم کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، بددعا نہیں دی. ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل چلی گئی، تیسری نسل تک سمجھاتے رہے. جب قوم نے بات نہیں مانی، اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تو ان کو رات دن سمجھا رہا ہوں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ اور بھاگ رہے ہیں. فلم یزدہم، ان کے بھاگنے میں زیادتی ہو رہی ہے، یعنی مجھ سے بھاگ رہے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں میری دعوت سے یہ بھاگ رہے ہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، تو أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں. حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور قوم کیا کر رہی ہے، ہم نہیں سنیں گے تمہاری. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے کہ کہیں آپ کی بات ہمارے کانوں میں نہ آ جائے. کانوں میں انگلیاں بھی ڈالی اور کپڑے بھی لپیٹ لیے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر کرتے رہے. کتنا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے کس طرح ان کی قوم بھاگ رہی ہے. وہ سمجھا رہے ہیں، یہ کانوں میں انگلی رکھ رہے ہیں. وہ سمجھا رہے ہیں، یہ کپڑے لپیٹ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی بات نہ سن لیں. مسلسل تکبر کرتے رہے، اڑے رہے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار کے دعوت دی. پکار کے دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی دعوت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کس قدر تھی کہ رات دن قوم کتنی زیادہ ضد اور تکبر پر اڑی ہوئی تھی کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے حوصلے دیکھیں کہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اور اس میں سے سب سے بڑی چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو دی تھی، اس ذمہ داری کو رات دن پورا کر رہے ہیں. اس میں قوم ان کی سن رہی ہے نہیں سن رہی، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ بس کریں، انہوں نے آپ کی سننی نہیں ہے. اس سے معلوم چلتا ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. جب بھی کسی خیر کے کام کو کرنے کی کوشش کرے، کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو رکاوٹیں بھی آئیں گی، لوگ منع بھی کریں گے، لوگ سنیں گے بھی نہیں. لیکن اگر کام صحیح ہے، صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، اس کام سے فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا کسی کا، اور وہ کام دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے، تو اب حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کام میں لگے رہنا چاہیے. اس کام کا نتیجہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اچھا لے کر آ جائیں گے. تو انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ درس خوب لینا چاہیے کہ جب انسان کسی خیر کے کام پر چل پڑا ہے، کسی اچھے کام پر چل پڑا ہے، اب لاکھ مخالفتیں آئیں، لاکھ رکاوٹیں آئیں، لیکن وہ اپنے کام پر لگا رہے، ڈٹا رہے، چلتا رہے. ایک نہ ایک وقت اللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج اس کے سامنے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ